جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اس کا پہلا شعر تو ہم دیکھ چکے تھے، سیکنڈ سے سٹارٹ کروں گا۔ رفت و آئندہ در موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آزاد ہے، جو کچھ گزر چکا ہوتا ہے اور جو آئندہ آنا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس کی سینس رکھتا ہے، وہ اس کو فیل کرتا ہے اور اس سے لرن کرتا ہے۔ اور دیر ہا آسودہ اندر زو دیو، اور وہ جو دیر ہے وہ یعنی جو بعد میں آنا ہے، وہ اس کے لیے پہلے ہی اس کے اندر اس کی فکر موجود ہے، اس کے لیے وہ تیار ہے۔ آمد از صوت و صدا پاکی سخن، اب وہ اپنا بتا رہے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو میں اب لکھ رہا ہوں آزاد اور غلام کا جو میں نے فرق لکھا ہے، یہ صوت و صدا سے پاک ہو کے آیا ہے یہ کلام میرے پاس، یعنی یہ میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو پڑھا ہے، نہ مجھے کسی نے سکھایا نہ بتایا، یعنی صوت و صدا سے پاک ہے، یہ عام جو سننے دیکھنے کو ہم کہتے ہیں یہ اس سے آزاد ہو کے آیا ہے۔ آپ کی مزے کی تھی، میں نے کھائی۔ یہ میوٹ کر لیں پلیز۔ آمد صوت و صدا پاکی سخن، یہ جو آمد ہوئی ہے میرے اوپر، یہ جو کلام اترا ہے یا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیکھنے سمجھنے سے اوپر کی چیز ہے، یعنی یہ میں نے کہیں سے پڑھا سیکھا سمجھا نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کا دماغ جو ہے وہ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں خیال اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، یہ اس انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس آیا ہے۔ در نوی آیت بائدراکی سخن، یہ میرے پاس کسی پڑھنے لکھنے سے یا غور و فکر کرنے سے یا چیزوں کو انالیسز کرنے سے نہیں آیا، مطلب یہ اس انداز سے بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک الہامی چیز ہوتی ہے نا، یہ اس انداز سے میں نے ان چیزوں کو لکھا ہے، یعنی یہ میں نے کہیں سے پڑھ کے، کسی سے سن کے، یا کسی نے مجھے کہا نہیں کہ فلاں جگہ جاؤ تو فلاں صاحب سے یہ سیکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو عام سیکھنے کے طریقے ہیں یہ ان سے اوپر ہے۔ گفت و حرفم زمانی شرمسار، گفتم و حرفم زمانی شرمسار، شکوہ مانی کہ با حرفم چکار، یہ تھوڑا کمپلیکس ہے، اس پہ میں بات کرنی پڑے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جب الفاظ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی لفظ ہے، جب ہم اس کو بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب جو ہمیں سمجھ آتا ہے اس سے تو اس لفظ کی یا اس موضوع کی، یعنی وہ موضوع شرمندہ ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ وہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے، جیسے فرض کریں ہم کہیں کہ نفسیات، اب لفظ نفسیات سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں نا اس کی ایک تعریف آ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ تعریف آ گئی نا اس کے ذہن میں تو انسان سمجھتا ہے اچھا نفسیات کی بات ہو رہی ہے تو اس چیز کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اصل نفسیات ہے نا وہ شرمندہ ہو جاتی ہے دیکھ کے کہ اچھا یہ نفسیات کو ایسے سمجھتے ہیں، یعنی اتنا فرق ہے ہم جو لفظوں کے معنی اور جو ان کے موضوعات اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو اصل میں موضوع ہوتا ہے اس کے فرق کی بات کر رہے ہیں۔ اور شکوہ معنی کے بحرفم چکار، اور یعنی وہ اس انداز سے، لفظی مطلب تو کچھ اور ہے لیکن جو کہنا وہ چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کو وہ علم الاسماء کہا جاتا ہے قرآن میں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو یعنی انسانیت کو علم الاسماء سکھا دیا، یعنی ہر چیز کا ایک علم سکھا دیا ہے۔ اس کی اکثر میں مثال بھی دیتا ہوتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم یہی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم کہیں جی علامہ اقبال، تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اب کوئی کانسیپٹ نہیں آیا، اب کوئی فوٹو نہیں آئی، اب کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم علامہ اقبال کہیں، جیسے ہی یہ لفظ سنا آپ نے تو ایک تو پوری دنیا میں سے صرف، تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے علامہ اقبال کا نام سنتے ہی ایک شخصیت ذہن میں آتی ہے نا، حالانکہ وہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے علامہ اقبال، ایک یعنی دو لفظ ہیں یہ، لیکن جیسے ہی ہم یہ دو لفظ سنتے ہیں تو ہمارا دماغ ان سے منسلک ساری چیزوں کو ریکال کر لیتا ہے۔ تو وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو اصل علم ہے اسماء کا وہ شرمندہ ہے کہ جو ہم نے اس کا مطلب نکال لیا ہوا ہے۔ آگے وہ اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، زندہ مانی چو بحرف آمد بمرد،
وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو لفظ کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، اس سے تو وہ معنی ہی فوت ہو گیا. از نفس ہائے تنارے او فسرد، اور ہمارے جو نفس کی گرمی، ہمارے جو اندر کی آگ ہے، وہ فسرد ہو گیا، یعنی اس کو اس نے ختم کر دیا. تو ان اب دو جو ہم نے اشعار پڑھے ہیں، اس کو اگر ہم سم اپ کریں گے نا تو اس طرح سے کریں گے کہ ایک ہے چیزوں کا اصل علم، ایک ہے چیز کا لفظ سنتے ہی یا نام آتے ہی جو ہمارے ذہن میں اس کا مطلب آ جاتا ہے. وہ اس گیپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا سوچنے کا، دیکھنے کا مزاج ایسے بدلنا پڑے گا کہ ہم لفظوں کے وہ معنی یا تصورات جو ہمارے ذہن میں ہیں انہیں مٹا کر اس مکمل علم کو سمجھنا پڑے گا، پھر وہ اپنے اصل معنی تک پہنچتے ہیں. آگے کہتے ہیں نقطہ غیب و حضور اندر دل است. وہ کہتے ہیں یہ جو غیب اور حضور، اس کے اب بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جتنی میں ایکسپلین کر سکوں. ایک ہے جو سب سے ظاہر اور سب سے کیا کہنا چاہیے پریکٹیکل میننگ ہے، وہ غیب اور حضور. حضور حاضر ہونے کو کہتے ہیں، جو چیز پریزنٹ ہو، جو آج موجود ہے. غیب چاہے وہ پہلے گزر چکی ہے، چاہے وہ آئندہ آنی ہے، چاہے وہ ابھی بھی موجود ہے لیکن میرے سامنے نہیں ہے، وہ سب غیب کہلاتا ہے. اور حضور جو اس وقت سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں نقطہ غیب و حضور، جو اصل نقطہ ہے نا اس سارے غیب میں اور اس جو حاضر ہے اس کے اندر، وہ میرے ہی دل کے اندر ہے. یہ دل کے اندر ہوتا ہے یہ نقطہ، ہم اسے باہر تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں. یعنی جس نے اپنے دل کے اندر سے اپنی عقل، شعور، غور و فکر کے اندر سے اس کو نکال لیا، وہی نکال پائے گا، یہ باہر کہیں نہیں ہے. اور رمز ایام و مرور اندر دلست، اور یہ جو راز ہے نا ایام کا اور جو دور یا زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی دل کے اندر ہی ہے. یہ راز یہ کہیں باہر نہیں ہے. نغمہ خاموش دارد ساز وقت، اور غوطہ در دل زن کے بینی راز وقت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے دل میں آپ نے غوطہ لگانا ہوتا ہے نا، یعنی اپنے اندر سے تلاش کرنا چیزوں کو، وہ ہے اصل میں وقت کے راز کو جاننے کا نغمہ. یعنی وقت کا جو ساز نغمہ بجا رہا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، وہ کہیں سے سنائی نہیں دیتا، اس کے لیے اندر غوطہ لگانا پڑے گا اور ہمارے اندر سے وہ وقت. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر غوطہ لگاؤ تاکہ تم اس وقت کے راز کو سمجھ جاؤ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یاد یا می کے سیف روزگار بات وانی دستی معبود یار. وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد ہے مجھے کہ جب وقت کی تلوار ہمارے ہاتھوں میں تھی، اور بات وانا دستی معبود یار یعنی وہ ہمارے طاقتور ہاتھوں کے اندر تھی. یعنی وہ وقت جب ہم زمانے کی باغ دوڑ ہم چلا رہے تھے، ہم سے بحثیت وہ مسلمان امت کو لے رہے ہیں، کہ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب وقت کی تلوار ہمارے مضبوط ترین ہاتھوں کی دوست ہوتی تھی. اور یعنی اب وہ وقت سے مراد صرف حکومت کرنا نہیں ہوتا یا علاقے فتح کرنا نہیں ہوتا، وہ تہذیب و تمدن میں بھی عروج پر ہونا، سائنس و حرفت میں بھی عروج پر ہونا، اور ایز اے قوم بھی، ایز اے نیشن بھی ایک بامثال ہونا کہ لوگ آپ کو آ کے دیکھنا، سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں، جیسے آج ہم دوسری قوموں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. تخم دیں در کشت دلہا کاشتم. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت دین کا بیج ہوتا تھا نا، وہ ہم اپنے دلوں میں بھی بوجھتے ہوتے تھے. یعنی وہ دلوں کے کھیت میں بوجھا جاتا تھا، اس کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا تھا، کسی کو کنونس نہیں کرنا ہوتا تھا، وہ اپنے اندر وہ بیج بونا ہوتا تھا. اور اس بیج بونے سے کیا ہوتا تھا کہ پردہ از رخسار حق برداشت. تو اس سے پھر ہم نے یعنی خدا، یعنی جو خالق کائنات کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا. یعنی ایسا ہم نے بیج بویا تھا. یعنی اب خالق کائنات کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کے اندر اپنا عکس دکھاتا ہے نا. تو جو قومیں سائنس و حرفت پہ ترقی کرتی ہیں وہ پھر کائنات کو ایکسپوز کر دیتی ہیں، یعنی کائنات کی ان چیزوں کو سامنے لے آتی ہیں جو پہلے اس سے چھپی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو
خدا کے چہرے سے پردہ ہٹانے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسا اپنے دل کے اندر اس بیج کو بویا تھا کہ ہم نے خدا کے چہرے سے پردہ ہٹا کے رکھا، یعنی کائنات کا ایک نئی شکل ہم نے لوگوں کو دکھائی جو اس سے پہلے دیکھی نہیں ہوئی تھی۔ ناخن ما عقدہ دنیا کشاد، یعنی میرا جو ناخن ہے، ناخن سے مراد اب عقل کے ناخنوں کی بات کر رہے ہیں، وہ فزیکل ناخن کے، ناخن ما عقدہ دنیا کشاد، کہ جو دنیا کے جتنے بھی مشکل ترین موضوعات تھے، چاہے وہ سائنسی تھے، چاہے وہ حکمت میں تھے، چاہے وہ عمرانیات میں تھے، کسی بھی چیز کے اندر تھے، وہ سارے ہم نے کھول کے رکھ دیے دنیا کے لیے۔ یعنی ہم نے ایسا اپنے آپ کو ڈھالا کہ ہم نے دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا، اور بخت این خاکز سجود ماں کشاد، اور یہ جو زمین یعنی جس پہ ہم رہتے ہیں، اس کو ہم نے نصیب بدل کے رکھ دیا اپنی تعظیم سے۔ یعنی ایسا ہم نے اس کائنات کے قوانین کو فالو کیا ہے کہ ہم نے اس زمین کا مقدر بدل کے رکھ دیا تھا۔ از خم حق باد آئے گلگوں زدیم، اور وہ جو خم یعنی مٹکا شراب والا جو ہوتا ہے اس کے بارے، خم حق یعنی اللہ تعالیٰ کی شراب کا مٹکا۔ اب وہ جو اصل شعور ہے، اصل سمجھ بوجھ ہے، اصل فہم ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ خم حق یعنی اس شراب، اس مٹکے سے بادائے گلگوں، پھولوں والی شراب، یعنی ہم نے اس مٹکے سے پھولوں والی شراب پی تھی۔ اور برکہن میں خانہ شبزوزم، اور پرانے میں خانے جو تھے نا، یعنی اس سے پہلے کے جتنے بھی تصورات تھے ان کو تو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی ہم نے دنیا کی ایسی شکل پیش کی کہ لوگوں کو پچھلی ساری چیزیں فرسودہ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اے میں دیرینہ دریا، اے میں دیرینہ در سینائے تو، اور وہ جو پرانی شراب ہے نا، اصل میں جو اصل چیز تھی وہ تیرے سینے کے اندر ہی ہے، یعنی وہ ہم سے مخاطب ہے۔ شیشہ آبز گرمی صحبائے تو، اور وہ اس کی گرمی سے تو وہ شیشے کو بھی وہ توڑ کر، یعنی اس کے اندر ایسی حدت ہے، اس کے اندر ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ جس جام میں ڈلتی ہے وہ شیشے کو بھی توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ از غرور و نخوت و کبر و منا، تانا برنا داری ماں میزنی، اچھا نہیں، از غرور و نخوت و کبر و منی، تانا برنا داری ماں میزنی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب قومیں ہیں ترقی کر گئی ہیں، ہم سے آگے چلی گئی انہی ساری چیزوں کے اندر، اب وہ میری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس ناداری، یا جو اس وقت ہمارا برا حال ہو چکا ہوا ہے، وہ اس پر تانا زن ہے کہ دیکھیں ذرا ان کی حالت دیکھیں۔ تو یعنی وہ اس کمپیرزن کو بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم وہاں تھے اور آج ہم اتنا گر چکے ہیں کہ آج دوسری قومیں ہم پر تانا زن ہیں اس وجہ سے۔ اور جام ماں ہم زیب محفل بوداست، کبھی وہ بھی دور تھا کہ محفل کا جو اصل جام ہوتے تھے وہ ہم ہوتے تھے، یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی قومیں تھیں ان کے اندر ایک شمع کی طرح ہم بحیثیت قوم پیش کیے جاتے تھے۔ اور سینہ ماں صاحب دل بوداست، اور میرا جو سینہ یا ہمارا جو سینہ ہے یہ ان رازوں کو رکھنے والا دل ہوتا تھا جو اس وقت کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں۔ عصر نواز جلوہ آراستہ، از غبار پائے ماں برخاستہ، اور یہ جو نیا دور ہے عصر نو، از جلوہ آراستہ، اس نے جتنے بھی نئے راز افشا کیے ہیں، جتنے بھی جلوے دکھائے ہیں، جتنی بھی کائنات کے عکس دکھائے ہیں، از غبار پائے ماں برخاستہ، یہ ہمارے ہی پاؤں کی مٹی سے اڑی ہوئی غبار ہے۔ یعنی کیونکہ ہم نے کہیں چھوڑ دیا تھا یہ سب، تو کسی اور نے پکڑ لیا، اور اس کو پکڑنے سے انہوں نے آج جو کارنامے کر کے دکھائے ہیں وہ اس انداز میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پاؤں کی مٹی تھی کبھی۔ اور کشت حق سیراب گشتز خون ماں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی فصل تھی نا، اس کو ہم نے اپنے خون سے سیراب کیا تھا۔ حق پرستان جہاں ممنون ماں، اور جتنے لوگ بھی ریالٹی کو، حقیقت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے پجاری ہیں، وہ آج بھی ہمارے شکر گزار ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کے دیے تھے۔ عالم ازما صاحب تکبیر شد، از گلے ماں کا بہا تعمیر شد۔ اب یہ وہ مقام بتا رہے ہیں کہ عالم ازما صاحب تکبیر، یعنی یہ جو پوری کائنات تھی، یہ جو پوری خطہ ارض تھا، عالم از جتنا بھی عالم تھا ہمارے پاس، اس کا ہم نے شعوری اور تمدنی معیار بلند کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی اس کو بڑے لیول پر کہتے ہیں نا کہ جس کو لے گئے تھے، یعنی
اتنا ایڈوانسمنٹ کر دی تھی کہ انسان کا جو طرز زندگی تھا اس کو امپروو کر کے رکھ دیا تھا. اور یہ جو ہم نے کارنامے کیے وہ کہہ رہے ہیں از گلے ماں کعبہ تعمیر شد. اب ہماری مٹی سے ڈفرنٹ کعبے لوگوں نے بنا دی. یعنی استعارہ کی زبان ہے کہ اس ہماری ریسرچز سے اور ہماری ڈیولپمنٹ سے جو لوگوں نے سبق لیا یعنی اس کو مٹی سے تشبیہ دے رہے ہیں. از گلے ماں اس مٹی سے کعبہ تعمیر شد. اس مٹی سے ایسے ایسے لوگ اور ایسی ایسی آئیڈیالوجیز نکلی جو آج کعبے کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان آئیڈیالوجیز کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ہی اس ڈیولپمنٹ کا نتیجہ تھی. کیوں تھیں حرف اقرا حق بما تعلیم کرد، رزق خیش از دست ما تقسیم کرد. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آیت ہے اقرا بسم میں حرف اقرا حق بما تعلیم کرد، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حرف اقرا ہے نا کہ مطلب عام ترجمہ میں تو یہ لکھا جاتا ہے نا پڑھ، مطلب پڑھنے سے مراد یہ ہے یعنی تعلیمات کو سمجھنا، اپنانا اور پھیلانا. یعنی اٹس ناٹ جسٹ ریڈنگ اٹ جو ہمارے ہاں لے لیا جاتا ہے نا. پڑھنے سے مراد یہ ہے جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں سبق پڑھ. نہیں، حرف اقرا یعنی ان تعلیمات کو سمجھ جانا جن سے ہم نے کائنات کے رازوں کو کھولنا ہے، ان کو اپنانا اور پھر ان کو آگے پھیلانا بھی، ان کی تعلیم بھی دینا. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ رزق خیش از دست ماں، کہ وہ جو اللہ کا رزق تھا نا وہ پھر ہمارے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا تھا. یعنی رزق چونکہ عقل کو بھی کہتے ہیں، شعور کو بھی کہتے ہیں، اناج اگانے کو بھی کہتے ہیں، ترقی کرنے کو بھی کہتے ہیں، لائف سٹائل امپروو کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ جو کائنات کا رزق تھا یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، یہ ہمارے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا تھا. وجہ کیا تھی کہ ہم اقرا یعنی ہم قرآن سے منسلک تھے. گرچہ رفت از دست ماں تاج و نگین، اگرچہ اب وہ تاج اور وہ بادشاہت ہم سے چلی گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ماں گدایاں راہ بچشم کم مبین، لیکن تم ہمیں اس وجہ سے کم، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کم اہمیت مت دو. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی نا، ویلیو لیس چیز بن گئے ہم. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں ابھی ویلیو لیس نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ بادشاہت ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں بھی ہے. در نگاہ تو ضیا کارم ماں، یہ اب وہ انداز ہے جیسے وہ نا اس وقت سے جس کی یہ جو موضوع تھا اس سے مخاطب ہے. در نگاہ تو یعنی تو سے مراد اس وقت کو کہہ رہے ہیں، کہ وقت کو کہہ رہے ہیں کہ تیری نظر میں اگر ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا یا ہم نقصان کرنے والے ہیں، کوہنا پندارم ماں خوارم ماں، بہت پرانے پجاری ہیں ہم. وہ وقت کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے حالات دیکھ رہا لیکن ہم بڑے پرانے پجاری ہیں، ہاں خوار بھی ہو رہے ہیں اس وقت. لیکن اس کو اب اس در نگاہ تو ضیا کارم ماں کوہنا پندارم ماں خوارم ماں، یعنی وقت کی نظر میں اگر ہم اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، بیکار ہیں، لیکن ہم پرانے پجاری ہیں اگرچہ اس وقت خوار ہو رہے ہیں. اعتبار از لا الہ دارم ماں، ہمیں جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ الہ کے سوا کوئی قابل اتباع نہیں ہے. یعنی اس خدا کے سوا، اس الہ کے سوا، لا الہ کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. خدا کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، نہ مان سکتے ہیں. ہر دو عالم را نگاہ دارم ماں، اور دونوں عالموں پر ہماری نظر تھی. از غم امروز و فردہ رستیم، اور یہ جو آج اور کل کی فکر ہے اس کو ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں. باق سے عہد محبت بستین، اور کسی سے ہم نے ایک عہد محبت کر رکھا ہے، یعنی ایک وعدہ کر رکھا ہے جو ہمارے اندر ہے اور اس سے ہم وابستہ ہیں، اسے چھوڑا نہیں ہے ہم نے. اگرچہ حالت اس وقت خراب ہے لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اسے ہم نے اس عہد کو چھوڑا نہیں ہے. در دل حق سر مکنونیم ماں، یہ دیکھیں، در دل حق سر مکنونیم ماں، یعنی جو خدا کے دل کا راز ہے، یعنی جو خدا کا اصل راز ہے نا وہ ہمارے دل میں ہے. یعنی وہ ہمارے دل میں موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس اصل راز تک کیسے پہنچنا ہے. وارث موسیٰ و ہارون ماں، کیونکہ ہم موسیٰ اور ہارون کے وارث ہیں.
جیسے موسیٰ اور ہارون نے وہ راز سمجھا اور اسے افشا کر دیا تھا، تو اس کے وارث ہونے کے ناطے وہی راز ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے۔ مہر و ماہ روشن زتاب ماہ ہنوز، یہ جو سورج اور چاند کی چمک ہے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ بر کہا دارد ماہ ہنوز، اور ابھی بھی ہمارے بادلوں میں بہت ساری بجلیاں ہیں جو موجود ہیں۔ ذات ماں آئینہ ذات حق است، اب یہ بہت بڑی بات کی انہوں نے، کہا کہ ذات ماں ہماری جو ذات ہے، آئینہ ذات حق است، یعنی وہ خدا کی ذات کے لیے آئینہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کیا مقام بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ذات ہے، اگر ہم اس کو یعنی جو اوپر جتنی گفتگو ہوئی اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اب اس کو وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ذات ماں ہماری جو ذات ہے، آئینہ ذات حق است، وہ خدا اس کو ایز آئینہ لیتا ہے، شیشے کی طرح، کہ اس میں وہ اپنا آپ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے خدا کہ وہ ہمیں دیکھے تو اس کو اپنا آپ نظر آئے۔ یعنی ہمارے اندر وہ رحمانیت، وہ رحیمیت، وہ غفاری، وہ قہاری، وہ سارے خواص موجود ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو 100% اپنا آپ نظر آتا ہے نا۔ تو خدا ہمیں ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے آئینہ دیکھا جاتا ہے۔ اور ہستی مسلم آیات حق است، اور وہ جو سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ہیں احکامات الہی کے آگے، مسلم، ہستی مسلم، اور اس مسلم کی ہستی ایسے ہوتی ہے جیسے خدا کی آیات ہوتی ہیں، یعنی وہ چلتی پھرتی قرآن کی آیتوں کی طرح ہوتا ہے وہ انسان، اور جو چلتی پھرتی آیات کی طرح ہوتا ہے وہ بالکل خدا جیسا بن جاتا ہے، کیونکہ خدا اس کو آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ یہاں وہ اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ جی، اب اس سارے کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس کے اندر دو طرح کے لوگوں کا کمپیریزن کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو وقت کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات، صبح شام، ہر وقت اپنے دنوں کو، اپنی زندگی کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، یعنی یہ وقت کی غلامی میں ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں انہی کو ہی علامہ صاحب نے عبد یعنی غلام بھی قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو اس روزمرہ کے وقت کی قید سے آزاد ہو کر زمانے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتے ہیں اور زمانے کا رخ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے لوگ آتے رہے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج کون ہیں، تو میں ان سے ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر مریخ پر آبادیاں بنیں گی تو سب سے پہلے کون سے ملک بنائیں گے؟ جو دو چار ملک آپ کے ذہنوں میں آئیں گے نا، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اس زمین کے اوپر بھی ساری باغ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ یہ ہے ترقی کرنا۔ انہی ملکوں کے اندر لوگوں کا شعور آزاد ہے، انہی ملکوں کے اندر لوگوں کی زندگیاں آسان ہیں، انہی ملکوں کے اندر ان کو تعلیم، صحت، کاروبار، ہر چیز کے مواقع میسر ہیں۔ وہی ملک سب سے پہلے خلا میں آبادیاں بنائیں گے۔ یہ ہوتا ہے زمانے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔